بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں حاضرات کا عمل، یہ حاضرات بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس حاضرات میں کوئی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت پیارا عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے، اور اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر بالغ و عاقل کر سکتے ہیں، بچہ کر سکتا ہے، بوڑھا کر سکتا ہے، اور جوان کر سکتے ہیں، لیڈیز کر سکتی ہے، جینٹس کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، بس خالی آپ کی نیت نیک ہونا چاہیے اور آپ کے سوالات جائز ہونا چاہیے، آپ کے مسئلے مسائل جائز ہونا چاہیے۔ حاضرات سے کبھی بھی آپ ناجائز سوالات نہیں کریں، ناجائز سوالات کرو گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا، اور آپ جس کے اوپر اگر حاضری کر رہے ہو، جیسے بچے کے اوپر کر رہے ہو تو بچے کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے آپ جبھی بھی آپ اگر حاضری کرتے ہو تو اس میں جو آپ جائز سوال پوچھے، ناجائز سوال نہیں پوچھے۔ ابھی اس حاضرات سے آپ ہر قسم کی راز کی باتیں معلوم کر سکتے ہیں، زمین میں دفن خزانے کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی گمشدہ فرد یا حیوان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر کیا اثرات ہے، جادو کے اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے، یا اور کوئی اوپری اثرات ہے اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی مریض ایسا ہے جو لا علاج ہے اور اس کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو آرام نہیں پڑ رہا ہے، اور اس کا مرض نہیں معلوم پڑ رہا ہے، تو آپ اس حاضرات سے اس کی دوا بھی معلوم کر سکتے ہو، اس کا مرض بھی معلوم کر سکتے کہ یہ ٹھیک کس طریقے سے ہوگا، اور جو امتحانی پرچوں کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ اگر کاروبار کر رہے ہو اس میں اگر آپ کو نقصان کیوں ہو رہا ہے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہو، یا اگر آپ کوئی نیا کاروبار اگر شروع کر رہے ہو تو اس میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہو، کسی قسم کے استخارہ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ اگر نکاح کر رہے ہو تو آپ یہ جان سکتے ہو کر کے کہ یہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایک کام کے اوپر متعین ہے، جو انشاءاللہ آپ اگر اس حاضری کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے سارے جائز سوالوں کے اور 110% اس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کریں۔ ابھی اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کوئی بھی دن سے کوئی بھی ٹائم سے آپ عمل اسٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حاضری آپ اگر کرو تو نماز کے اوقات میں نہیں کرو۔ کوئی بھی حاضری آپ دھیان رکھو کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی حاضری آپ اگر کرو گے تو نماز کے اوقات نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ کہ آپ نماز عشاء کے بعد ہی کریں، وہی سکون والا ٹائم ہوتا ہے اور وہی یکسوئی قلب والا ٹائم ہوتا ہے۔ لیٹ نائٹ میں آپ حاضری کریں، آپ جو ہے حاضری کریں۔ حاضری کرنے سے پہلے آپ جس کمرے میں کر رہے ہو کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، اور جس گھر میں کر رہے ہو اس گھر میں اچھی خوشبو جلاوے۔ اگر خوشبو نہیں جلا سکتے، لوبا نود اگر نہیں جلا سکتے تو کم سے کم اچھی خوشبو والی عطر اچھی خوشبو والی اگربتی جلاوے۔ اگربتی ابھی کتنی جلانا ہے آپ کے حساب سے جلا لو، 7 جلاؤ، 11 جلاؤ، 21 جلاؤ، جتنی آپ جلاتے ہو اتنی خوشبو والی اگربتی جلاؤ تاکہ خوشبو آنا چاہیے، اور اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو۔ جب آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے پھر آپ کو کاجل لینا ہے۔ کاجل سے جو ہے آپ کا جو سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا اس کو فل بلیک کر لینا ہے۔ جو ناخن ہوتا ہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر ناخن جڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس ناخن کو پورا بلیک کر لینا ہے، پورا بلیک کر دو، پورا کالا کر دو۔ اس کاجل سے کوئی بھی جگہ جو ہے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے پورا بلیک کر دیا پھر اس کے اندر اس کی چمک پیدا ہو، تھوڑا سا اس میں شائن پیدا ہو، تو اس میں تھوڑا سا آپ عطر لگاؤ، اسی بلیک کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا عطر لگاؤ۔ جب اس میں چمک پیدا ہو جائے پھر آپ اس کو ٹکٹکی باندھ کے غور سے دیکھو، اسی انگوٹھے کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو ہی آپ بلیک کرنا ہے، اسی کے اوپر آپ کو کاجل لگانا ہے۔ جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اسی انگوٹھے کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو جس کے اوپر آپ نے کاجل لگایا نا اس کو آپ کو غور سے دیکھنا ہے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا ہے، اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے نا اس درود ابراہیم کو 7 مرتبہ مکمل درود ابراہیم کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے، اور آپ یہ جتنی بھی پڑھائی کریں گے نا تو اس انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ ایک بار ہوا، پھر اس کے بعد اگر ایک بار میں حاضری ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی ہے پھر دوسری بار واپس آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر واپس 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے،
اور اپنے سینے کے اوپر دم کریں گے اور آپ کو اس انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے. پھر سے بتا رہا ہوں. پھر تیسری مرتبہ بھی ٹھیک اسی طریقے سے کریں گے. تیسری بار انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی. جب اگر حاضری ہوئے تو پھر آپ ان کو سلام کریں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے. پھر آپ ان سے جائز سوالات پوچھیں، ناجائز سوالات نہیں پوچھے. ایک حاضری میں 3 سوال سے زیادہ آپ نہیں پوچھ سکتے. 3 سوال کرے، 3 سوال کے آپ کو وہ سارے کے سارے جائز اور 110% صحیح جواب ہوں گے، جو بالکل درست جواب ہوں گے. تو آپ جو ہے اس حاضرات سے ہر قسم کی جائز سوالات کے ہر راز کی باتیں آپ معلوم کر سکتے ہیں. بہت پاورفل حاضری ہے اور بہت آسان حاضری ہے. اور اگر کسی دوسرے کو اگر دکھا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کا بھی سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کالا کرنا پڑے گا، ناخن کو کالا کرنا پڑے گا. اور جس کو اگر دکھا رہے ہو تو اس کو کہنا پڑے گا کر کے کہ اس کو دیکھتے رہے. جب وہ اس کو دیکھتے رہیں گا پھر اس کے بعد آپ کو سیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے. 7 مرتبہ درود ابراہیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 مرتبہ، پھر واپس 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پڑھ کر کے وہ سامنے والی کی آنکھوں کے اوپر دم کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کر کے کہ اس کو ہی دیکھتے رہے. ٹھیک اسی طریقے سے 3 بار کرنا ہے. 3 بار جب حاضری ہو جاوے پھر آپ جو ہے سلام کریں، سلام کے جوابات لیں. پھر اس کے بعد جو آپ کا جو بھی سوال جواب ہے آپ سوال جواب کریں. پھر آپ انہیں جانے کی رخصت یعنی جانے کی اجازت دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کر کے کہ بعد میں اگر انشاءاللہ ضرورت ہوگی تو پھر سے ہم آپ کو بلائیں گے. بس یہی کچھ عمل ہے اور آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور آپ لائک کریں اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں بتا دی. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اگر گھر کی بندش کرانا ہے یا کسی کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہے یا اور کوئی اوپری اثرات ہے یا اور کوئی مرض ہے یا اور کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی قسم کی بندش ہے، تو وہ بھی اس کی کاٹ کے لیے، اس کی علاج کے لیے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.